بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ غزالہ شفیق اول صاحبہ نے پاکستان بائبل سوسائٹی کو خائن ادارہ کہا ہے۔ اس پر ناظرین کرام آپ پہلے یہ کلپ دیکھیں، پھر ہم اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے ان کا کام دوسری کتابیں چھاپنا ہی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ وہ کام آپ بھول گئے ہیں۔ اب بائبلیں، مجھے کچھ دن پہلے کسی ہمارے جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ راشن تقسیم کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ ساتھ 200 بائبلیں لیں۔ انہوں نے اس کے لیے ڈونیشن دی۔ انہوں نے کہا آپ جیسے راشن کا ایک بیگ دیتے ہیں 7 بائبل دیں۔ اب 200 بائبلیں لینے کے لیے جب مختلف جگہوں پہ رابطہ کیا گیا تو پتہ چلا جی بائبل پہلے جی وہ سیالکوٹ سے ملے گی، اس کا اتنا خرچہ ہے، پھر کہا گیا کراچی سے مل جائے گی اور آپ کو وہ 600 روپے کی ملے گی۔ تو میں نے کہا ہمیں تو ظاہر ہے پیسے دیے کسی نے نا، تو ہم 600 کے لیے خریدنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے کہا، کہنے لگے لاک ڈاؤن ہے، کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا آپ جگہ بتا دیں، ہم پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگے وہ جگہ ہم نہیں آپ کو دکھا سکتے جہاں بائبل سٹور کی ہوئی ہیں، نہ وہ لوگ آپ کو مل سکیں گے۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ جب آپ بائبلیں دیں تو ہمیں ان کا انوائس دے دیجئے کہ ہم نے ایک ہیوج اماؤنٹ ہے کہ ہم نے وہ پیمنٹ کی ہے۔ کہنے لگے وہ آپ کو انوائس بھی نہیں ملے گا۔ اب مجھے بتائیں، اس سے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ بائبلیں باہر سے مفت آتی ہیں اور بائبل سوسائٹی کا کام تھا کہ ان بائبلوں کو ہر فرد و بشر تک پہنچائے، لیکن اب یہ بائبلیں دوسرے لوگوں نے چوری کر کے بیچنا شروع کر دی ہیں۔ وہ نہ رسید دیتے ہیں نہ سامنے آتے ہیں۔ بائبل سوسائٹی ان کاموں کو دیکھنے کے لیے موجود رہا کرے، اور اس وقت جو بائبل سوسائٹی بائبل بیچ رہی ہے وہ اس کی قیمت 930 روپے۔ مجھے یہ بتائیں، میں جو ایک اہم چیز اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہ کتاب مقدس یہ میں نے کیوں خریدی؟ ہماری ایک بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، وہ بائبل پڑھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ باجی بائبل دے دیں۔ کرونا تھا، لاک ڈاؤن تھا، میں نے پہلے دوسری بائبل منگوائی جو کہ مجھے 1100 روپے کی ملی، OBM سے میں نے لی، وہ کور کے سمیت 230 کی بائبل اور 7 کور۔ اچھا، انہوں نے کہا نہیں، اب آپ کوئی ایسی بائبل دیں جس میں کمنٹری بھی ہو۔ تو یہ 3500 کی میں نے بائبل خریدی، یعنی ٹوٹل میں نے کوئی 4600 پے کیے ہیں اپنے ایک مسلمان بھائی جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کو بائبل دینے کے لیے۔ اور جب میں نے اندر پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا جی عشائر بانی پہلے بت پرست کرتے تھے، اور وہ بھی ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ یہ زندگی، اس سے نئی زندگی ملتی ہے۔ زندگی دینے کا جو نئی زندگی دینے کا اختیار صرف خدا کی ذات کے ساتھ ہے، اور ہم اپنی ایسی جو بائبل کی مقدس کتابیں ہیں اس میں ایسی تعلیمات کو جب رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے اتنی تشویش کی بات ہو جاتی ہے کہ ہم جس ایمان پہ کٹنے مرنے کو تیار ہے، تمام ایماندار پوری دنیا سے، پورے پاکستان سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بائبل کی صداقت کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم بھی بائبل کی صداقت کے لیے کھڑے ہیں۔ نہ ہم محترم ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب، پادری لیاقت قیصر صاحب، میں ان کی عزت کرتی ہوں، نہ ان کے خلاف ہیں، نہ لینتھنی اعجاز لیمول صاحب کے خلاف ہے، نہ جو موجودہ سیکٹری ان کے خلاف ہے۔ ہماری صرف آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ اگر آپ پوری کتابیں، آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، نہیں نکال سکتے، آپ وہ پیجز نکال دیں بیچ میں سے، تاکہ جو مسلمان جگہ جگہ یہ لگا رہے ہیں ہماری ڈیبیٹس کے اندر، وہ یہ کتاب سامنے کر دیتے ہیں معتد بہی کلام مقدس، کہ یہ دیکھیں آپ کی بائبل سوسائٹی کہہ رہی ہے بائبل بدل گئی ہے، تو پھر ہم کدھر جائیں؟ خدا را اس کو ایک سیاسی مسئلہ، اس کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کا دفاع کرنا ہے، اور جس بات کے لیے 4.5 کروڑ لوگ اپنی زندگی شہادت پا چکے ہیں، ان شہیدوں کی قدر کرنی ہے، اسٹیفنس شہید کی قدر کرنی ہے، رسولوں کے شہادت کی قدر کرنی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے اس کی تفسیر بھی کوئی روح القدس کی ہدایت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کلمی نسخے نہیں آپس میں مطابقت رکھتے، آپ کہہ رہے ہیں اس میں 3000 غلطیاں ہیں، آپ نے تو بے شمار ایسی چیزیں لکھ دی جو ہمارے ایمان کے منافی ہیں۔ دوبارہ میں ایک بار کہوں گی، نہ پادری شفیق، نہ میرا گھرانہ، نہ پاسٹر غزالہ شفیق، ہم بائبل سوسائٹی کے خلاف نہیں ہیں۔ خدا را یہ جو 4 کتابیں مارکیٹ میں آئی ہیں ان کے اندر جو غیر ضروری مواد ہے
उन पेजेस को हटा दिया जाए। ये बाइबल मुकद्दस नहीं है कि आप उसे हटा नहीं सकते, आप उन पेजेस को हटा दें और बाकी किताब रहने दें, ये सुजेशन भी है। और साथ साथ मैं बताती चली जाऊं, जो अभी उन्होंने कहा कोरोना वायरस, बिल्कुल कोरोना वायरस एक अहम मसला है जिस पर मैं और मेरा हस्बैंड दिन रात, मेरा पूरा घराना, हम राशन की तकसीम कर रहे हैं। हम अपनी जानों को खतरे में डालकर सारी कम्युनिटी के पास जा रहे हैं। ये एक वबा है, लेकिन ये वबा अगर आप कहें कि वो ज्यादा अहम है और ये नुक्ता कम अहम है, मैं कहती हूँ कि ऐसी 100 वबाएं एक तरफ और बाइबल की सदाकत और उसकी हकानियत के लिए खड़े होना ये एक तरफ है। सबसे अहम, जिंदगी का सबसे अहम काम है बाइबल की सदाकत के लिए मर मिटना, उस ईमान के दिफा के लिए खड़े हो जाना, जिसके लिए शागिर्दों ने, ईमानदारों ने, बिशप पोलीकार्प ने कहा था कि मैं जो मसीह सारी जिंदगी मेरे साथ वफादार रहा, मैं उसका इनकार नहीं कर सकता। हम भी कहते हैं जो खुदावंद पाक रूह, जो यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा बाप हमारे साथ वफादार है, जिसने हमें अंधेरे से निकाला, रोशनी में लाया, हम कैसे उस कि कलाम की सदाकत के ऊपर आने वाले जो आज ये कुछ लोग जो हैं या नादानी से या बेसमझी से ये कुछ हो गया, हम उसकी तस्हीह के लिए खड़े हैं। और तमाम ईमानदारों का और BTL का खास तौर पर शुक्रगुजार हैं कि ये लोग आए हैं और उन्होंने अपने ताउन का यकीन दिलाया है और वो उसी ईमान में हमारे साथ खड़े हैं कि बाइबल मुकद्दस का कोई सहीफा ना बदल सकता है, ना कोई इसकी तशरीह जो है अपनी जाती कोशिश से कर सकता है। तमाम ईमानदारों को मेरा सलाम पहुंचे और दुआओं के तलबगार पास्टर गजाला शफीक, पास्टर शफीक का। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू सिस्टर जी। जी नाज़रीन इकराम, आपने क्लिप देखा। नाज़रीन इकराम, ये उन लोगों का एक अंदरूनी मामला है, हम इस मसले पर कुछ भी नहीं कह सकते। हमें ये बात भी मालूम नहीं कि बाइबल मुकद्दस के नुस्खे मुफ्त में कहाँ से आते हैं और इन्हें बेचकर कैसे रकम बनाई जाती है। अगर मोहतरमा गजाला शफीक साहिबा या उनके आली कदर शोहर के पास ऐसी किसी बदउनवानी के सबूत मौजूद हैं, तो फिर शोर मचाने के बजाय या तो उन्हें कलीसियाई क़यादत से रुजू करना चाहिए या फिर कानून से। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि शोर मचाने को ही काफी समझ लिया है। लगता है उनके पास एक इंतहाई आसान नुस्खा हाथ लग गया है। वो क्या है? वो नाज़रीन इकराम ये है कि जब जिसे चाहा ब्लैकमेल कर लिया और अपना मफाद निकाल लिया, और मफाद निकालने के बाद उसको साइड पर कर दिया। अलबत्ता हमारे लिए इसमें काबिले एतराज बात यह है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के मुतासरीन में जब अमदादी सामान तकसीम करते वक्त इनमें बाइबल मुकद्दस के नुस्खों की मुफ्त तकसीम मुतासब मसीह हलकों की जानिब से ये एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो इमदादी सामान की फराहमी के दौरान मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तफरीक रवा रखती है। ये वो तासुर था जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के पर इल्ज़ाम लगाकर दिया गया था। नाज़रीन इकराम, एक बात और मैं बताता चलूं कि मुसलमान तंजीम पर या मुस्लिम तंजीम पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया गया था कि वो मसीहियों को राशन सिर्फ इस मकसद के लिए दे रहे हैं कि वो भी मुसलमान हो जाएं। हालांकि ये भी ऐसा संगीन इल्ज़ाम है जिसका इन मसीहियों के पास कोई दलील नहीं है। इस खबर की तरदीद खुद गजाला शफीक साहिबा ने ही कर दी थी। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मुसीबत के मारों को इमदाद फराहम करते हुए उनके ईमान पर डाका डालने की कोशिश क्यों की गई है। इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि मुसलमानों को इमदाद देते वक्त, राशन पानी देते वक्त उनके हाथों में बाइबल क्यों थमाई जा रही है। इनको चाहिए
کہ یہ فی سبیل اللہ کام کریں، صرف راشن پانی تک کام رکھیں، یہ ان کو بائبل کیوں تھما رہے ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کے ایمان پر بے جا ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ یا اس کے علاوہ کئی جگہوں پر یہ بھی سننے کو ملا کہ یہ لوگ راشن ان کو تقسیم کر رہے ہیں جو ان سے بائبل کو تسلیم کرتے ہیں؟ یعنی کہ اس کو سادہ الفاظ میں ایسے سمجھیں کہ جو ان سے بائبل کو لیتا ہے اس کو یہ راشن دیتے ہیں، جو بائبل لینے سے انکار کر دیتا ہے اس کو یہ راشن بھی نہیں دیتے۔ تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ اس کے علاوہ میں یہ بات آخر میں کہنا چاہوں گا کہ کیا ایک بھوکے بندے کو بائبل تھما کر اس کو راشن دینا جائز ہے یا نہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔